اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، حضور والا ایک طالب علم فیض عالم نامی کے ہمراہ لاہور کے سفر پر چلے۔ ایک آدھ روز اپنے پیر بھائی حافظ محمد دین سکنا کوچا ٹھیکیداراں کشمیری بازار کے پاس رہ کر بلاخر راوی کے کنارے جہاں ان دنوں گھنا جنگل ہوا کرتا تھا جا ٹھہرے۔ کبھی تیسرے چوتھے روز شہر میں کچھ وقت کے لیے چلے جاتے۔ دن کو روزہ اور رات کو قیام ہوتا۔ تمام وقت پاس انفاس، ذکر جہر اور عبادت و ریاضت میں بسر ہوتا۔ کئی دن کے بعد بے حد اصرار پر کچھ تناول فرما لیا کرتے، ورنہ محض ذکر الہی پر بسر اوقات فرماتے تھے۔ البتہ ذوق شوق، سوز و گداز اور درد کی روحانی غذا کی طلب ہمیشہ رہتی۔ سنہری مسجد کے نیچے ستاروں، ربابوں اور سارنگیوں کی ایک دکان تھی۔ شہر میں آتے تو کبھی کبھی وہاں ضرور جا بیٹھتے، کبھی کوچہ ٹھیکیداران کی مسجد میں رات بھی گزار لیتے۔ جب آپ کے علم و فضل کا چرچا ہونا شروع ہوا اور علماء کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو ان کے پاس خاطر سے شیخ الہی بخش کتب فروش کی دکان پر تشریف لانے لگے۔ ایک روز خوشرو نوجوان کرم دین پر جو ستار نواز بھی تھا آپ کی نظر پڑ گئی تو اس نے کچھ ایسی کشش محسوس کی کہ اپنی مصروفیات کا خیال ترک کر کے آپ کی طرف لوٹا اور بولا، فقیر یہ لاہور ہے، دلی نہیں کہ غدر پڑ جائے۔ آپ نے مسکرا کر کمبل اٹھایا اور مسجد میں چلے گئے۔ دیکھا تو کرم دین بھی پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا، لاہور اپنی جگہ کیوں نہ قائم رہے، پیچھے کیوں چلا آیا؟ کرم دین نے معذرت کر کے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور حلقہ ذاکرین میں شامل ہو کر نیک بختوں میں سے ہو گیا۔ حافظ محمد دین کا ایک آشنا خلیفہ نور دین نان فروش بھی آپ کا عقیدت مند اور شہدائی تھا۔ کبھی کبھی دودھ اور نان لے کر راوی کے کنارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ جنگل میں آپ کی تلاش کے لیے آپ کا طالب علم فیض عالم یا حافظ محمد دین یا خلیفہ نور دین ذکر جہر کی آواز پر کان لگاتے اور آواز سے سمت کا تعین کر کے آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ فیض عالم کو آپ کبھی راوی کے کنارے یا شہر کی کسی مسجد میں جہاں بھی موقع ملتا سبق پڑھا دیا کرتے۔ جمعہ کے روز کپڑے دھلواتے، غسل فرماتے اور بالعموم مسجد وزیر خاں میں نماز جمعہ ادا فرمایا کرتے۔ شیخ الہی بخش کتب فروش بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا۔ اس کی دکان کے قریب ایک مسجد تھی جس کے امام حکیم فضل احمد بھی آپ سے بیعت ہو گئے تھے۔ وہ بھی کبھی خود اور کبھی اپنے ایک یتیم بھتیجے شیر محمد کے ذریعہ آپ کی خدمت میں کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ شیر محمد ان دنوں ہائی اسکول کا طالب علم تھا۔ ایک روز حضرت قبلہ عالم قدس سرا کے متعلق اپنے چچا سے کہنے لگا، یہ فقیر تو کابل کا کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے اور آپ نے اسے خواہ مخواہ ولی بنا رکھا ہے۔ یہ سن کر حکیم صاحب سخت ناراض ہوئے اور اسے کہا کہ ابھی پیر صاحب کی خدمت میں کھانا لے جاؤ اور ان بے ادبانہ الفاظ کی ان سے معافی طلب کرو۔ شیر محمد غصے کے عالم میں دریائے راوی پر پہنچا۔ دل میں گھر سے بھاگ جانے یا دریا میں ڈوب مرنے کے خیالات اس کے ذہن میں موزن تھے۔ جب حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے خلاف معمول متوجہ ہو کر دل جوئی فرمائی اور پھر اپنے اشغال میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت شیر محمد کا ہاتھ حضرت رحمت اللہ علیہ کے کمبل سے چھو لیا تو اس پر کچھ ایسی رکت طاری ہوئی کہ بہت دیر تک بے اختیار روتا رہا۔ جب قدرے سنبھلا تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ پھر آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا اور اس وقت تک نہ اٹھا جب تک آپ سے بیعت نہ ہو گیا۔ آگے چل کر یہی لڑکا بفضل ازیدی دینی اور دنیاوی عروج حاصل کر کے خان بہادر مولوی شیر محمد اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ گلگت مقرر ہوا۔ گورنمنٹ سے اپنی احسن خدمات کے صلہ میں 3 پشت کی پینشن حاصل کر کے گولڈا شریف میں سکونت اختیار کی اور حضرت سے بعض کتب کا درس لینے کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک حضرت کی خط و کتابت کے انتظام کی خدمت سر انجام دی۔ سن 1923 سے لے کر سن 1926 تک گولڈا شریف میں قیام رہا۔ سن 1926
1923 میں انہوں نے انتقال کیا اور یہیں دفن ہوئے۔ حضرت اپنی آخری تصنیف تصفیہ مابین سنی اور شیعہ انہی سے لکھوا رہے تھے جو ان کے انتقال کے باعث ناتمام رہی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جارج پنجم کے دور کا واقعہ ہے۔ جارج پنجم کے دہلی دربار میں شمولیت کے لیے دیگر مذہبی پیشواؤں کی طرح آپ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا۔ آپ نے اس کے جواب میں لکھوایا کہ مجھے اس حاضری سے معذور ہی رکھا جائے۔ آپ کے اس جواب سے انگریز حکومت کو خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ اس انکار میں ان کو سیاسی اور انتظامی خدشات دکھائی دیے، اس لیے کہ آپ نہ صرف ہند پنجاب کے ہی مذہبی پیشوا نہ تھے بلکہ سرحدی پٹھانوں اور آزاد قبائل کے بھی پیر و مرشد تھے۔ اس صورتحال میں راولپنڈی کے کمشنر نے پہلے ایک پٹھان مجسٹریٹ ڈپٹی مظفر خان کو اور پھر آپ کے ایک مخلص ارادت مند میاں شیخ احمد کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کو سفر کے دوران کوئی تکلیف نہ ہوگی، آپ کے لیے ٹرین کا ایک الگ ڈبہ ریزرو کرا دیا جائے گا اور صرف ایک دن کے لیے جبکہ شہنشاہ مذہبی رہنماؤں کا سلام لیں گے آپ کو دربار میں جا کر اس کے حق میں دعا کرنا ہوگی۔ آپ پھر بھی رضامند نہ ہوئے اور کمشنر کی روبکار پر تحریر فرما دیا۔ میں ایک درویش ہوں اور درویشوں کی حاضری بادشاہوں کے درباروں میں کبھی مناسب خیال نہیں کی گئی، تاہم اس حکومت کے دور میں ہمارے سچے مذہب اسلام کے ارکان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے میں بادشاہ کے حق میں یہیں سے دعا کرتا ہوں۔ آپ کے اس صاف انکار کے بعد پنجاب کے انگریز لیفٹیننٹ گورنر نے آپ کے اس انکار کی اصلی وجہ معلوم کرنے کی غرض سے تحقیقات کروانے کا حکم صادر کیا تاکہ اس کی روشنی میں آپ کے خلاف مناسب اقدام کیا جا سکے۔ چنانچہ راولپنڈی کے کمشنر نے ڈپٹی مظفر خان مجسٹریٹ کے ذریعہ آپ کو بلوایا۔ ڈپٹی صاحب نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر آپ کمشنر صاحب سے ملاقات کر لیں تو یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے اور ٹرین کے ذریعے آنے جانے میں صرف 3 گھنٹے صرف ہوں گے، اور اگر آپ عصر کے بعد حسب معمول سواری کے دوران جاتے وقت کمشنر صاحب سے مل لیں تو اور بھی کم وقت لگے گا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ میں 3 منٹ کے لیے بھی اس مسجد کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔ کمشنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ یہاں پر آ جائے۔ آپ کے اس انکار پر کمشنر نے معاملہ کو دبانے کی غرض سے مجبور ہو کر خود گولڈا شریف پہنچ کر حاضری دی اور آپ سے ملاقات کر کے اس کشیدگی کو ختم کیا۔ ناظرین کرام، کرامات کا سلسلہ آپ کا اتنا وسیع ہے کہ اس کو احاطہ تحریر میں لانا یا بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہر روز ہزاروں دامن مقصود حاصل کر کے جاتے تھے، کہاں کسی نے پکارا وہیں دستگیری کی، ہر آنے والا خود اپنی کرامات دیکھتا تھا۔ حضرت دیوان سید محمد پاک پتن شریف والوں کی گدی سے سب کو بہت لگاؤ تھا، لیکن حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ کو پاک پتن شریف کی گدی سے دستبردار کر دیا گیا۔ حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کا دعا فرمانا تھا کہ ان کو دوبارہ گدی نصیب ہو گئی۔ حضرت دیوان صاحب اولاد نرینہ سے محروم تھے اور عام مشہور تھا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے تاکہ اولاد نہ ہو سکے اور گدی دوسری طرف چلی جائے، لیکن آپ کی نگاہ کرم سے دیوان غلام قطب الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور اس طرح حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے یہ گدی آپ کے پاس ہی رہی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔